نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ کس قدر قیمتی ہے، دعاؤں کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا مہینہ، وہ مہینہ ہے جس میں 10 تاریخ کو اہل ایمان، اہل اسلام عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یعنی قربانی کی عید۔ لیکن اس سے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کے دن بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کے ہاں زیادہ درجے والے ہوں، لہذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ اور اس مہینے میں، ان 10 دنوں میں، اس عشرے میں کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ سجود کی کثرت، اور روزہ بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج بھی آتا ہے، اس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن خاص طور پہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اس عشرے میں۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات سنبھال لیتے ہیں تاکہ اس دن اللہ سے مانگ سکیں، یعنی وہ اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعاؤں کی ایک لسٹ تیار کریں، کیونکہ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کی جائے، بخشش طلب کی جائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے، وہ جو ہم سے پہلے گزر گئے اور وہ جو ہمارے بعد آئیں گے، سب کے لیے مغفرت کی، اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ اس دن اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، یعنی عرفہ والے دن۔ اس دن کا روزہ، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا پیغام لاتا ہے۔ عرفہ والے دن ہر کام کو بھول کر ظہر سے مغرب تک اپنے لیے اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ سے شکر کیجئے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں عرفے کا دن آ رہا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفے کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے؟ کون آج کے دن سب سے بد نصیب انسان ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس دن اللہ کی رحمت۔ تو اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کو اس دن بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ سے امید رکھیے کہ وہ سب معاف کر دے گا، اور اس دن اپنے کسی حاجت کو بڑا یا ناممکن مت سمجھیے۔ جو دل میں ہے اپنے رب سے مانگیے، اپنے اولاد کا مستقبل، ہدایت، ایمان کی روشنی، سب کچھ اپنے رب سے اس دن اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے، آمین۔ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، آمین۔ ہماری سب دعائیں قبول فرما لے، آمین۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری باقی نیکیاں قبول فرما لے، آمین۔ اے رب کریم، اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لینا، آمین یا رب العالمین۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔